واقعہ یاد آیا مجھے. ایک مشہور شخصیت کا کسی کو پاؤں پڑ گیا تو وہ شخص جو تھا بڑبڑانے لگا, وہ گالیاں بکنے لگا. تو اب وہ مشہور شخصیت جو تھی وہ جب چپ ہوا نا تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں ہوں. تو وہ پریشان ہو گیا, جس نے غصے میں آ گیا, بولا آپ پہلے مجھے بتا دیتے میں تھوڑا اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا. تو بولا میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ خود ہی اپنا اس وقت تعارف کروا رہے تھے تو میں خاموشی سے سن رہا تھا. مطلب اس کا تعارف ہو گیا نا گالیاں بکنے کہ کتنا بدتمیز ہے. غصے میں آدمی بالکل وہ بے قابو ہو جاتا ہے, بعض اوقات نہ بولنے کی باتیں بول جاتا ہے تو بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے. ویسے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے, اور گالیاں بکنا, آپ کسی کا پاؤں لگ گیا بے خیالی میں تو اس پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ ایک بات ہے, گناہگار تو نہیں کہیں گے, پتہ نہیں ہے کوئی راستے میں پاؤں لگ گیا تو در گزر سے آدمی کام لے. تو اس میں ایک حدیث پاک سنو, فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہوتا ہو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد ہے کہ غصے میں اتنا اچھلتا ہے کہیں اب کی اچھال تجھے جہنم میں اچھال کرنے ڈال دے. اللہ پاک سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, غصے کی تباہ کاریوں سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ پاک, مکہ پاک کی پاکیزہ فضاؤں کے صدقے میں ہمیں بے جا غصے سے بچا لے.